جی خواتین و حضرات، ہمارا ہدیہ عقیدت کے بعد جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات میں ہمیں علی بھائی ہدایت کی بات بتاتے ہیں، تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیگمنٹ ہدایت کی بات میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اقوال معصومین لے کر آتے ہیں، تو آج بھی شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس جا کر اس کی تعظیم کرے گا گویا وہ اسلام کی تباہی کی کوشش کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس جا کر اس کی تعظیم کرے گا گویا وہ اسلام کی تباہی کی کوشش کرے گا۔ دوسرا قول مولا امیر المومنین روحان الفدا سے نقل کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ جو ائمہ کے کلام ہیں یہ کلاموں کے امام ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کی جو گفتگو ہے آپ کو پوری دنیا میں کسی مفکر سے کسی فلاسفر سے نہیں ملے گی، جو حکمت جو کلام نبی اور نبی کی آل کے اندر آپ کو ملے گا۔ آپ نہج البلاغہ کی جب حکمتیں پڑھیں گے، اس میں جب اقوال معصومین پڑھیں گے اور باقی ائمہ سے جو منقول احادیث پڑھیں گے، تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام خود کلاموں کا امام ہے۔ ایک اور قول امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 امراض کا دفیہ ہو جاتا ہے، جس میں جذام بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آخری قول جو کہ مولا امیر المومنین السلام سے ہے، مولا فرماتے ہیں کہ بخیل شخص یعنی کنجوس، بخیل شخص دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، اور آخرت میں اس سے امیروں جیسا حساب لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہدایت کی بات، اور امید کروں گا کہ خدا ان کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں ایک مثبت جو ہے وہ تبدیلی ایجاد ہو۔ اسی کے ساتھ میرے سیگمنٹ کا آج اختتام ہوتا ہے، اور چلوں گا سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ علی بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمیں بہت کارآمد جو ہیں وہ اقوال بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ جی خواتین و حضرات، آج ہمارا سیگمنٹ ہے بیوٹی ٹپس، اور بیوٹی ٹپس میں آپ کو معلوم ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ گھر میں رہ کر، گھر میں بیٹھ کر جو ہماری خواتین ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، اور جو نیچرل چیزیں ہیں، ظاہر ہے نیچرل چیزوں کی تو اپنی ہی بات ہوتی ہے، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یا گھر میں پڑے ہوئے دوسری جو مسالہ جات ہیں یا اجزاء پائے جاتے ہیں، ان کی مدد سے اگر آپ اپنے اسکن کا خیال رکھ سکیں، اپنی خوبصورتی کا خیال رکھ سکیں، اپنے بالوں کا خیال رکھ سکیں، تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کیمیکلز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے آپ مکمل طور پر بچ سکتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی نگہداشت جو ہے اپنے چہرے کی، اپنے وہ اور بلکہ پورے جسم کی کہہ لیجئے کہ آپ کی اندرونی اور بیرونی صحت کا جو خیال ہے وہ گاجر سے آپ کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ گاجر جو ہے بہت ہی مفید سبزی ہے، اور گاجر ہر جگہ بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں پر ذرا گاجر کا رنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور پاکستان میں ڈارک ریڈ ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ایشین شاپس پر جو ہے آپ کو پاکستانی گاجر جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے۔ بہت بہا فوائد رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سبزی میں، اور لیکن بہت سارے ہم بے شک مطلب ایک مزیدار جو ہے وہ اسے کہہ لیں سبزی ہے، لیکن ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی جو خوبیاں ہیں اس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے اس سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب گاجر کا کوئی سالن والن بننے کا ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کا کوئی گاجر بھی سالن میں استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ بیوٹی ٹپس ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ گاجر گوشت بناتے ہوں گے، اکثر میں گاجر گوشت جو ہے وہ بہت مزیدار لگتا ہے۔ گاجر جو ہے وہ رنگت میں نکھار کا باعث بنتی ہے، اور جلد کو نئی دلکشی دیتی ہے، اور خون کو صاف کرتی ہے، اور جلد کو سرخی مائل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی رنگت نکھارنا چاہتی ہیں، اپنے چہرے کی دلکشی بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے اسکن کو جو ہے وہ صاف شفاف کرنا چاہتی ہیں، تو سب سے بہترین اور مفید سبزی جو ہے وہ گاجر ہے، اس کا آپ استعمال کیجئے۔ اگر آپ اس کو ویسے بھی کھا لیں، یعنی کہ رو جو اس کی کچی گاجر ہے سلاد کے طور پہ کھا لیں تو وہ بھی مفید ہے۔ اگر آپ اس کو جو گاجر کو اگر بھاپ میں یعنی کہ بھاپ میں اسٹیم میں اس کو تھوڑا سا نرم کر کے کھائیں، اور یا پھر اس کو ابال کر کھائیں تو اس کی افادیت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جلد میں اس کی جو جلد ہی آپ کو کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کی جو جلد ہے اس میں دلکشی اور جاذب نظری جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔
گاجر چونکہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بہت مفید سبزی ہے، تو کوئی بھی کریم، کوئی بھی موئسچرائزر، کوئی بھی جو ٹونک ہے جس میں کیمیکلز شامل ہوتے ہیں، وہ گاجر جیسا جو اثر ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ والا فائدہ نہیں دے سکتی جو آپ کو گاجر دے سکتی ہے۔ موٹاپے کی ہاتھوں جو خواتین پریشان ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی لذیذ قسم کا یہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ گاجر کا سلاد کھائیں۔ گاجر نہ صرف آپ کو جو ہے آپ کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہے بلکہ آپ کی جو بھوک ہے اس کو بھی کم کرنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اور آپ کو تسلی بھی رہتی ہے کہ آپ ہیلتھی ڈائٹ جو ہے آپ کی وہ لے رہے ہیں۔ گاجروں کا جوس جو ہے، اگر جو لوگ گاجر نہیں کھا سکتے اس طرح سے یا ان کو اچھا نہیں لگتا اس کا ٹیسٹ جو ابال کر کھانے سے یا اسٹیم کر کے کھانے سے یا خالی سیلڈ میں کھانے سے، تو ان کے لیے گاجر کا جوس جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ گاجر کا جوس جو ہے خون میں کمی بھی پوری کر دیتا ہے اور رنگت بھی نکھارتا ہے۔ بیماری کے بعد جو کمزوری واقع ہوتی ہے اس کے لیے بھی گاجر کا جو استعمال ہے وہ بہت مفید رہتا ہے، اور آپ کا جو خون ہے وہ جلدی سے تیزی سے بننے لگتا ہے۔ اگر ایک گلاس جوس گاجر کا پینے کے بعد ایک گلاس دودھ پی لیں تو یہ اور بھی زیادہ مفید ہے، یہ اور بھی زیادہ آپ کے اندر انرجی پیدا کرے گا، آپ کے اندر نئے بلڈ سیلز بنیں گے اور آپ کی چہرے کی ظاہر ہے رنگت جو ہے وہ اسی حساب سے زیادہ نکھرے گی۔ کچھ اور ایک دو ٹپس ہیں میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کہ چہرے سے جو دانے، پمپلز، ایکنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اکثر نکل آتی ہے، اور آپ کو میں نے بہت دفعہ بتایا کہ ایکنی نکلنے کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ صفائی کا، چہرے کی صفائی کا خیال نہ رکھنا ہوتا ہے، اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ میک اپ اتارے بغیر جو ہیں بہنیں سو جاتی ہیں یا اپنے ہاتھ جو ہیں بار بار سکن پر لگاتی ہیں، چونکہ ہاتھ اتنی مرتبہ بھی آپ دھو لیں اس کے اوپر جو جرمز ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، اور ہاتھوں کو بہت الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی سکن پر مت لگائیں۔ اگر فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں اور ایکنی سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ یوں کریں کہ لیمو کاٹ لیں، لیمو کے 2 حصے کریں اور اس کا جو ہے چہرے پر مساج کریں۔ 15 منٹ تک آپ کو چہرے پر لیمو کا مساج کرنا ہے۔ اس کے بعد تازہ پانی میں آدھا چمچ نمک کا ملا لیں، اور تازہ پانی ملا کر اور اس کو جو ہے آپ وہ جو لیمو آپ نے استعمال کیا ہے پورے چہرے پر جس کا مساج کیا ہے اس لیمو کو اس پانی سے اتاریے، اس سے منہ دھو لیجئے۔ دن میں تقریباً 2 دفعہ یہ آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے چہرے کے دانے اور داغ دھبے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ بیسن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی مفید جو ہے وہ گھر میں پڑی ہوئی ایک ضرورت کی چیز ہے، جس کو پانی میں گھول کر اگر چہرے پر لگائیں تو جب خشک ہو جائے اور تب ہاتھوں سے جو اس کو مساج کے انداز میں جو ہے آپ اس کو کھرچ لیں، اور اس سے نہ صرف آپ کے چہرے کی سکن جو ہے وہ خوبصورت اور صاف ستھری ہو جائے گی بلکہ جو غیر ضروری بال چہرے پر ہوتے ہیں وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر ایکنی جب ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کے اندر سم ٹائمز انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے جو اس کے اندر پس پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ ایکنی اپنی جگہ سے جاتی ہے، چھوڑ کے جاتی ہے، تو جاتے جاتے چہرے پر نشان بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی جو ہے اس وقت بہت برا لگتا ہے، بہت ناگوار گزرتا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے ایکنی کو کبھی بھی، پمپلز جو آپ کے چہرے پر نکلیں ان کو کبھی مت ہاتھ سے چھیڑیں یا ان کو کھرچنے کی یا انہیں مٹانے کی یا ان کو اتارنے کی کوشش مت کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ کے چہرے پر جو ہے وہ دانے نشان جو ہیں چھوٹے چھوٹے جیسے گڑھے نما سا نشان ہوتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اگر پڑ گئے ہیں تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ملتانی مٹی جو ہے وہ آپ پاکستان سے بھی منگوا سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی آنے جانے والا کوئی رشتہ دار آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو آپ اس سے کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے لیے ملتانی مٹی لے کر آئیے۔ لیکن ملتانی مٹی جو ہے اب یہاں پر بھی دستیاب ہے، ایشین شاپ پہ آرام سے آپ کو ملتانی مٹی مل جاتی ہے۔ ملتانی مٹی لیجئے، اس میں کے گلاب ملائیں اور اس کا ایک ماسک تیار کر لیں، ایک پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ یہ لیپ کر دیں۔ پھر جو ہے جب یہ سوکھ جائے تو پھر تازہ پانی سے اپنا منہ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے وہ دھو لیجئے۔ آپ اس کو مسلسل استعمال کیجئے، اوور نائٹ سے رزلٹ نہیں ملتے، آپ کو اس کا استعمال کرنا پڑے گا کچھ ہفتوں تک، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کے جو نشانات ہیں جو کہ کیل محاسوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ چہرے کا جو گرد و غبار ہے منہ دھو لینے سے یا کسی
فیس واش سے یا صابن سے منہ دھو لینے سے جو چہرے کا گرد و غبار ہے وہ دور نہیں ہو جاتا. آپ کو چاہیے کہ جب موقع ملے ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار تو چہرے کا جو میل صاف کرنے کے لیے جو کا آٹا جو ہے وہ ہر جگہ بآسانی دستیاب ہے. جو کے آٹے میں تھوڑے سے چند قطرے جو ہیں وہ زیتون کا تیل ملا دیجئے اور آدھا چمچ جو ہے وہ شہد ملا لیں اور پانی ملا کر اس کو ایک پیسٹ بنا لیں. یہ بھی دوبارہ ایک ماسک کی طرح ہی ہے. اس کو آپ ایک پیسٹ کی شکل دے دیجئے اور چہرے پر اچھی طرح ملیں. خوب ملنے کے بعد جو ہے آپ اس کو رگڑیں, جس طرح سے آپ اس طرح رگڑیں کہ آپ کو لگے کہ آپ چہرے کی میل اتار رہی ہیں. چہرے کو پانی سے دھو لیں. اس میں لیمو کے چند قطرے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس سے چہرے کا میل صاف ہو جائے گا اور رنگت جو ہے وہ آپ کی اجلی ہو جائے گی. دوبارہ وہی بات آپ کو جیسے گاجروں کی میں نے بتائی تھی کہ چہرے کا پیلا پن, جب خون کی کمی ہوتی ہے تو چہرہ جو ہے وہ بہت پیلا پیلا دکھائی دینا لگتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک اور بھی کر سکتے ہیں کہ گاجروں کی کھانے کے علاوہ گاجروں کی جو بھاپ ہے جس میں وہ گرم کی گئی ہیں یا جس میں ان کو سٹیم دی گئی ہے وہ, یا گاجروں کا گرم پانی جو ہے جس میں گاجریں ابالی گئی ہیں, وہ آپ اگر اپنے چہرے پر استعمال کریں تو جو چہرے کا پیلا پن ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کنو کا اور یعنی اورنجز اور گاجر کا جو جوس ہے وہ آپ کی رنگت کو ویسے بھی نکھارتا ہے اور بہت مشہور رہتا ہے ہمارے ہاں یہ گاجر اور کنو کا جو جوس ہوتا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں سے ہی بہت شوق سے اس کو پیا کرتے تھے سب بچے, اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ جوس جو ہے وہ دے سکتی ہیں کیونکہ اس کی ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ناظرین, یہ تو تھی آج ہماری بیوٹی ٹپس. میں نے آپ کو بتایا آج زیادہ تر میں نے آپ کو گاجر کی افادیت کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ 2-3 اور ٹپس تھے جو میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, لیکن یاد رکھیے کہ ان سب کی چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہے الرجی ہو سکتی ہے, اس لیے آپ بہتر یہ کہ آپ الرجی ٹیسٹ کر لیجئے. اور اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی ابہام ہے, کوئی آپ کو شک ہے کسی چیز کے استعمال کرنے میں, تو پہلے اپنے جی پی سے مشورہ کر لیجئے, کیونکہ جی پی سے مشورہ کرنا سب سے بہتر ہے. اگر وہ آپ کو کہتا ہے یا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو پھر آپ یقیناً اس کو استعمال کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اب ہمارا تھوڑی دیر میں ہی جو ہے کچھ لمحات میں بریک کا ٹائم ہو جائے گا. بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اور پھر اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.